عزیز طلبہ آداب، آج کا ہمارا سبق مضمون نگاری پر مبنی ہے۔ مضمون کا عنوان ہے 150 سے 175 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیے جس میں آپ اس جملے کا استعمال کریں گے۔ اچانک ہم نے ایک زوردار آواز سنی اور ہماری بس رک گئی۔ تو غور کیجئے بچوں، مضمون میں ہمیں یہ جملہ استعمال کرنا چاہیے۔ اچانک ہم نے ایک زوردار آواز سنی اور ہماری بس رک گئی۔ یاد رہے، عنوان کے فعل زمانہ ماضی میں ہے تو ہم مضمون زمانہ ماضی میں ہی لکھیں گے۔ اس مضمون کو ہم اسی جملے سے شروع کر سکتے ہیں۔ اچانک ہم نے ایک زوردار آواز سنی اور ہماری بس رک گئی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں تو ضروری ہے کہ پہلے پیرائے میں ہی اس جملے کا استعمال کیا جائے۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم دن کا پتہ بتا سکتے ہیں، موسم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، جیسے جمعے کا دن تھا، موسم سہانا تھا یا خوشگوار تھا، یا آسمان پر سورج چمک رہا تھا اور کالج کی طرف سے ہم پکنک پر جا رہے تھے۔ بس 9:30 بجے روانہ ہوئی۔ ہم سب طلبہ باغ تھے۔ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ سما کتنا پرکیف تھا۔ آدھے راستے تک بس آرام سے چلی کہ اچانک ہم نے ایک زوردار آواز سنی اور ہماری بس رک گئی۔ تمہید کے بعد اب آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ کون سی آواز تھی اور آپ نے کون سی آواز سنی، اور بس کے رکنے کی وجہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ اب بتائیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل اور کار کے درمیان کوئی سڑک حادثہ ہوا۔ حادثہ بس کے بالکل سامنے درپیش ہوا، جس کی وجہ سے بس کنڈکٹر کو اچانک بریک مارنا پڑا۔ بچوں، یہ ایک وجہ ہے جو آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ اس خیال کے بجائے کوئی دوسرا خیال بھی پیش کر سکتے ہیں، جیسے بس کے پہیے نکل گئے، یا بس کے پہیے کی ہوا نکل گئی، یا پھر پہیا پھٹ گیا۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو پہلا خیال پسند نہیں تو آپ دوسرے خیال کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ کہانی کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ شور سن کر بس کے رکنے پر اپنی گھبراہٹ ضرور بتائیں، جیسے ایسا لگا کوئی زلزلہ تھا، میرا پورا بدن خوف سے کانپنے لگا، یا شور سن کر میں اتنا پریشان ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا، شور اتنا خوفناک لگا جیسے میری جان نکل گئی، اور جب بس رکی تو دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں، یا ایک تو لرزہ براندام شور اور اوپر سے بس کے رکنے سے پورے جسم میں کپکپی آ گئی۔ پیارے بچوں، لرزہ براندام شور یعنی وہ شور جسے سن کر خوف آئے۔ تو بچوں، شور سننے اور بس کے رکنے پر آپ اپنے جذبات کا اظہار یوں بھی کر سکتے ہیں۔ شور سنتے ہی دل لرزا گیا، خوف کے مارے اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ طرح طرح کے خیالات دل میں گھر کرنے لگے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ جی ہاں،
شور ہونے اور بس کے اچانک رکنے کی وجہ بتانے اور اپنے خوف کا اظہار کرنے کے بعد یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اگر آپ سڑک حادثے کا ذکر کریں گے جیسا کہ ہم نے ایک خیال پیش کیا تھا تو یہ بتا سکتے ہیں خوش قسمتی سے کوئی زخمی یا مجروح نہیں ہوا، بس موٹر سائیکل خراب ہو گئی، یا بدقسمتی سے کار کا ڈرائیور تھوڑا زخمی ہوا، ایک بھیڑ جمع ہو گئی، کچھ دیر میں ایمبولینس بھی آ گئی۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ مجروح ڈرائیور کو اپنی گاڑی میں ہسپتال لے گئے۔ یاد رہے مجروح کا مطلب ہے زخمی۔ اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتنا افسوسناک ماحول تھا، یا پھر کتنا پرملال وقت تھا۔ اگر آپ نے بتایا کہ شور پہیے کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا جس کی وجہ سے بس رک گئی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ایک زائد پہیا تھا اور بس کنڈکٹر نے پہیا بدلا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وقت نکل رہا تھا اور پہیا بدلنا کتنا مشکل کام تھا، صبر کا امتحان تھا، صبر کرنا واقعی آسان نہیں۔ ہم سب بچوں کو بوریت ہو رہی تھی، بالآخر خدا خدا کر کے پہیا بدلا گیا اور بس دوبارہ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس وقت ہمارے بے اطمینان دل کو قرار آیا۔ پھر آخر میں خاتمہ لکھنا نہ بھولیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ راستے میں رکاوٹ ضرور ہوئی، اساتذہ نے ہم سب کا خیال رکھا، تاہم خدا کا شکر ہے کہ انتظار کے بعد بس نے دوبارہ اپنا سفر جاری رکھا، جس سے ہم سب طلباء کی جان میں جان آئی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ مضمون کتنے الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے؟ جی ہاں، آپ کا مضمون 150 سے 175 الفاظ کے درمیان ہونا چاہیے۔ عموماً مضمون کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ ایک پیرائے کو دوسرے پیرائے سے جوڑنے کے لیے لنکنگ ورڈز کا استعمال ضرور کریں، جیسے پہلے پیرائے کو شروع کرتے وقت آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے۔ ایک پیرائے کو دوسرے پیرائے سے جوڑنے کے لیے آپ علاوہ ازیں، مزید برآں، چنانچہ جیسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ مضمون کا خاتمہ کرنے کے لیے آخرکار، بالآخر یا آخر میں جیسے الفاظ استعمال ضرور کریں۔ پیارے بچوں، مضمون سے متعلق ہم نے آپ کو چند خیالات بتائے اور کچھ الفاظ اور جملے بھی دیے تاکہ آپ مضمون بآسانی لکھ سکیں۔ ضروری نہیں آپ انہی خیالات کا استعمال کریں، بلکہ بہتر ہے کہ آپ خود بھی مضمون کے عنوان پر سوچیں اور اپنے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔